بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے معذرت کہ ہم نے کافی دن سے ویڈیو نہیں بنائی، تو ویڈیو بنانے کے لیے کچھ معاملات تھے لیکن وہ ہم نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اب جو ہے نا ہم ریگولر ویڈیو بنائیں گے۔ مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اویئرنیس دینی ہے LGBTQ کی، جو ہماری رگوں میں سلو پوائزن کی طرح جا رہا ہے۔ اس کی کلیئرنس بہت ضروری ہے، جو کہ وایا ٹی وی ڈراموں کے نا ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ ایک مصنوعی ثقافت، جو ہماری اصل ثقافت ہمارے بزرگوں کی جو دی ہوئی ثقافت تھی، اس کے اوپر بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک، دوسرے اس پہ ہے عمران خان کا معاملہ۔ عمران خان کی جو رہائی ہے نا، وہ بڑی کرٹیکل اس سچویشن میں ہے۔ رہائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، رہائی کو روکنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ شارٹ ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم سب کچھ کلیئر نہیں بتا سکتے۔ چلو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بچے نے نا اپنے ہمسائے کے نا گملہ توڑ دیا۔ تو اس نے بچے نے آ کے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھ سے ان کا گملہ ٹوٹ گیا، تو اس کے باپ نے بجائے اس گملے کا حساب کرنے کے یا نیا گملہ لانے کے، اس نے اس ہمسائے کی دیوار گرا دی۔ جب اس نے دیوار گرائی تو تھانے جا کے درخواست دے دی، جس کی دیوار ہی ناجائز تھی۔ تو پولیس والوں نے اس کی ایک ایسی رپورٹ بنائی کہ اس کا جو گھر ہے نا وہ ناجائز جگہ پہ بنا ہوا، اس لیے اس نے اس ناجائز گھر کے اندر ایک ناجائز دیوار بنائی ہوئی تھی۔ اس شخص کے جس کا گھر تھا، اس کے 18 بچے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب دیکھا کہ ہمارے باپ نے ایک ناجائز جگہ پہ قبضہ کیا ہوا، تو اس اولاد نے اپنی ڈیمانڈ شروع کر دی کہ جی پہلے اس کے اندر سے ہمارا حصہ نکال، پھر ہم یہ کیس لڑیں گے۔ ٹھیک ہے نا، وہ پولیس کی رپورٹ بھی فیک تھی، وہ دیوار بھی فیک تھی، وہ سارا فیک تھا، لیکن سب اسی پہ عمل کرنے لگے۔ سگی اولاد بھی باپ سے متنفر ہو گئی کہ ہمارا ورثہ ہے۔ سیم یہ حالات PTI کے اندر ہونے چل رہے ہیں۔ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو کوئی پاورفل وائس جیسے شروع میں ہوتی تھی، 8 فروری کی ہو گئی ہے یا 26 نومبر کی تھی، تو وہ پاورفل آوازیں اب آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اب 3 دن ہو گئے ان کی بہن کو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کمر پہ موقع مارے ہیں، ان کو پالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے۔ یہ بات نوٹس میں رکھنا کہ ان میں سے تینوں بہنوں میں سے کوئی بھی سیاسی جو نا ورکر بھی نہیں ہے، سیاسی لیڈر بھی نہیں ہے، نہ یہ کہیں رجسٹرڈ ہے۔ ان بہنوں کا تعلق عمران خان کی فیملی سے ہے کہ جیسے بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے آتی، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے طور پہ چھڑوانے کی۔ یہ اس کیٹیگری میں، یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، مریم کی طرح یا بلاول کی طرح یا آصفہ بھٹو کی طرح یا یہ کیا نام ہے اس کا حمزہ اس کی طرح، یہ کوئی سیاسی، لیکن ان کی تذلیل ہوئے 3 دن ہو گئے اور کوئی پاورفل وائس نہیں ہے، اور یہ سب پنجاب میں ہوا ہے۔ پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ پنجاب کی لیڈرشپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ بہنیں جاتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کبھی انڈا مارا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں، وہ بلیک فیس والے صاف ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ خود سمجھدار ہے کہ اس پوزیشن میں آ کے کیا عمران خان کی رہائی ان کے حق میں ہوگی، جن کا روزگار بھی چل رہا ہے۔ یہاں تک معاملہ گر چکا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سے لیول پہ، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، روزگار اس کی قید سے جو نا وابستہ ہو گیا۔ ہر دن آ کے اس کے دکھ کی کہانی سنائیں گے، اس کی دکھ کی کہانی سنائیں گے، ویوز لیں گے، ویوز کے ذریعے ان کی ارننگ ہو جائے گی، وہاں سے پیسہ کمائیں گے۔ ہر لیڈر آ کے عمران خان کا دکھ سنائے گا، اس کو چھڑوا نہیں سکتا، کیونکہ اس کو چھڑواتا ہے تو اس کا جو نظریہ ہے نا وہ مال کھانے کے اگینسٹ ہے۔ جب تک عمران خان قید میں رہے گا، ان لوگوں کی تنخواہیں بھی، مرات بھی، سارا کچھ بڑے اچھا چل رہا ہے، تو نہیں چھڑوائیں گے۔ سپیسز میں چلے جائیں، آنرشپ چل رہی ہے۔ ٹویٹر وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ پوری دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے، تمام حکومتوں کی زبان ہے، تمام آرمیوں کی زبان ہے۔ ٹویٹر وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ سیاسی ایک منڈی ہے، اور وہ پوری دنیا کی منڈی ہے۔
عالمی منڈی ہے. ہر بیان آپ کو ٹویٹر سے ملے گا، جس نے جو کہنا ہوگا. امریکن ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ، اس کا کوئی بھی بیان آپ کو ٹویٹر سے ملے گا. تو وہاں پہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کی یہ چیز چل رہی ہے کہ ایک شخص اگر اسپیس بنا کے بیٹھا ہوتا ہے تو اوپر عمران خان کا نام لکھا ہوتا ہے. 20 بندے بیٹھے ہوں گے، ان 20 کے اوپر وہ خود کو یوں سمجھے گا کہ اب میں بہت طاقتور ہو گیا. وہ ان 20 کی بھی بےزتی کر رہا ہوگا، ان کی تذلیل بھی کرے گا، وہ خود کو عقل کل بھی کرے گا، اور وہ پھر بات کو رفع دفع کر دے گا. ان صورتحال میں نہیں چھوڑ سکتا. پنجاب میں آپ آ جائے، پنجاب ایک منی پاکستان کہا جاتا ہے. 12 کروڑ کی آبادی میکسیمم بتائی جاتی ہے. اب تو ہو سکتی ہے، ڈاؤن نہیں ہو سکتی. 12 کروڑ کی آبادی کا ایک صوبہ ہے. لیکن جب اڈیالہ جیل جو پنجاب میں ہے، پنڈی پنجاب میں ہے، کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنڈی جو ہے نا وہ پنجاب کا حصہ ہے. تو جب اس کی بہنیں جاتی ہیں ملاقات کے لیے تو ان کے ساتھ 50 سے 60 لوگ ہوتے ہیں. یہ 12 کروڑ کے صوبے کا حال بتا رہے ہیں. اور جب ان 12 کروڑ سے سوال پوچھا جائے تو وہ 4 کروڑ کا صوبہ کے پی کے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہاں سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ جب وہاں سے کوئی آتا ہے تو اس کی کمر پہ بھی یہ نہیں کھڑے ہوتے. چھوڑ جائے گا عمران خان؟ نہیں چھوڑ سکتا. ہماری فیملی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے ایل جی بی ٹی کے تھرو. میں آپ کو ایک کلو چھوٹا سا دے دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا نا، اس سے پہلے کی جو ڈیٹیلنگ ہے نا وہ اسرائیلیات میں ملتی ہے. وہ ہے ادریس علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کے درمیان کا سفر. آپ نے آج کل ایک ڈرامہ ہم ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، وہ جن کی شادی ان کی شادی. وہ جنات کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا ہوا. اس کو میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ نے اس کو دیکھنے نہیں بیٹھ جانا. لیکن اس کے اندر بڑے طریقے سے جن زادی کو، ایک جنایا کو اتنا معصوم کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک انسانی فیملی کا حصہ ہے. اس کے ساتھ اس کے باقی جنوں کو نیگیٹو پوائنٹ میں دکھایا جا رہا ہے، لیکن ایک جن کو یہ بات 200 افراد کو لے کے، اپنے حواریوں کو لے کے عزازیل نیچے اترا تھا ادریس علیہ السلام کے دور میں. اور ایک جنون کے حد تک انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ جن زادیاں، جنایا اور جنایا زمین پہ آئے، مردوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بنائی. جنات نے انسانی عورتوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بنائی. اور انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا کہ کسی جن نے آ کے کسی عورت کو پکڑ لیا اور کسی جنایا نے آ کے کسی مرد کو. اس طرح نہیں ہوا. انہوں نے اسی طرح سے بڑی دلوں میں جگہ بنائی، ملاقاتیں کی ہیں. ایک بہت بڑا وقت گزرا ادریس علیہ السلام کا. تو اس وقت آپ کو، اس وقت کی سویلائزیشن جو ہے ان میں آپ کو نا بہت ساری مورتیاں ملیں گی. ان کو عام الفاظ میں کہتا ہوں. آپ نے کبھی چیک کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو آپ امیزنگ جو ان کی یہ ہے سرچز ہے جو کہ اس وقت بہت بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں. پوری دنیا کی کھدائی ہو رہی ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کے اقسام کی وہ مل رہی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں یار، یہ جو مورتیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ کبھی غور سے دیکھیں نا تو اس میں انسانی اور جانوروں کے ایک ملاپ کی شکل کی چیزیں وہ سامنے آتی ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے نا آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کوئی 5000 سال پرانی ہے تو کوئی 3 کروڑ سال پرانی، کوئی 10,000 سال پرانی ہے تو کوئی 6 کروڑ سال پرانی. لیکن ہر جگہ سے ایک ہی کلو ملتا ہے کہ انسانی وجود کے ساتھ کنیکٹ ہوئی کسی جانور کا جسم. انسان کا منہ، جانور کا جسم. آسانی کے لیے آپ مصر کی عبادت گاہیں دیکھ لو جہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی. آپ خانہ کعبہ کی عبادت گاہیں دیکھ لو تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ انسانی جسم کسی جانور کے اوپر فٹ کیا ہوا ہے اور اس کی پوجا ہو رہی ہے. یہ ریالٹی اس میں یہی تھی
کہ ادریس علیہ السلام کے دور کے اندر عزازیل نے ان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ یہ والا معاملہ شروع کر دیا تھا، جس سے کہ ایک نئی نسل ڈیولپ ہو رہی تھی. نہ تو وہ انسانی تھی، نہ وہ جانوری تھی، نہ وہ جنات کی تھی. وہ تینوں کیٹیگریوں کو مکس کر کے ایک عجیب سا وہ بنا دیا تھا. ادریس علیہ السلام کی آپ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو لیا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے چوتھے آسمان سے. وہ چوتھے آسمان تک کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، کس سے لڑتے ہوئے، کس وجہ سے پہنچے، یہ چیز آپ نے سرچ کرنی ہے. شارٹ ٹائم میں بتا نہیں سکتا ہوں زیادہ. یہ ادریس علیہ السلام سے آپ نے ڈائریکٹ آنا نوح علیہ السلام کے بعد. کہیں بھی نوح علیہ السلام کی عمر مینشن نہیں ہے، کہیں بھی نوح علیہ السلام کی قوم کا اتنا بڑا گناہ نہیں بتایا جا رہا جو دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ جو انبیاء کرام کی مخالفت میں لوگ کرتے تھے، جس کی سزا اتنی بڑی ہو کہ نوح علیہ السلام کا سیلاب پوری دنیا پہ بھیجا جائے. نوح علیہ السلام کی کہیں بھی عمر مینشن نہیں ہے. تبلیغ کا جو وقت قرآن پاک میں بتایا گیا وہ 950 سال بتایا ہے. وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی یا کب وہ دنیا سے گئے، کب دنیا میں آئے تھے، اس کی کوئی مینشن نہیں کیا ہوا کہیں بھی، اور کسی بھی سویلائزیشن میں نہیں. اور ہر سویلائزیشن میں یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں ایک سیلاب آیا تھا، اور وہ سیلاب اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا. سمیرین بھی اس بات پہ ایگری ہیں. آپ کی یہ جو پرشین، رومن، ان کی ہسٹریاں بھی اس کے اندر ہیں. ہر قسم کی سویلائزیشن نے یہ چیز سب سے پہلے مینشن کی ہے کہ ایک بار دنیا ختم ہو کے دوبارہ بنی ہے، جس کو ہم بنی نوع انسان کہتے ہیں.